توفیق بھی عطا فرمائے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا والعادیات، میرے اللہ نے فرمایا کہ قسم ہے مجھے ان تیز دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی، ضبحا جو تیز دوڑتے ہوئے ہی ساتھ ہانپ کے اپنے سانس کے سلسلے کو برابر کر لیتے ہیں، اور یہ وہ گھوڑے ہیں جو استعمال میں تھے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے وہ صحابہ کرام کی پاکیزہ جماعت کے جو حضور کے جان نثار تھے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہر میدان کے اندر حاضر ہوا کرتے تھے۔ تو گویا وہ جنگی گھوڑے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کے استعمال میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی نسبتوں کی بھی ایسی حیا فرمانے والا ہے کہ فرمایا مجھے ان تیز رفتار ہانپتے ہوئے گھوڑوں کی بھی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فالموریات قدحا، اور وہ تیز رفتار گھوڑے جو اپنی تیز رفتاری میں اپنے سم اور اپنے قدم فرمایا پتھریلی زمین پہ لگاتے ہیں، اور پتھریلی زمین پہ لگا کے قدحا اس میں سے چنگاری پیدا کرتے ہیں، تو فرمایا محبوب اور اس کے صحابہ کی جماعت کے وہ گھوڑے جن پر وہ سوار ہیں، اور ان گھوڑوں کا قدم پھر پتھر سے ٹکراتا ہے اور اس سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، فرمایا مجھے ان چنگاریوں کی بھی قسم، اس چنگاری کی بھی قسم۔ پھر ارشاد فرمایا فالمغیرات صبحا، اور وہ گھوڑے پھر جو الصبح ہو دشمن کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں، حملے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، فرمایا ان کی بھی مجھے قسم۔ پھر ارشاد فرمایا جب وہ حملے کے لیے دوڑتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ، اس سے پھر وہ جو گرد و غبار اڑتی ہے نقعا جو ہر طرف سے گھیر لیتی ہے، فرمایا اس اڑنے والی گرد و غبار کی بھی مجھے قسم۔ یہ باتیں ارشاد فرما کے پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَوَسَطْنَ بِهِ، اور پھر وہ وسط تک جا پہنچتے ہیں، لشکر کے درمیان تک جا پہنچتے ہیں، جمع وہ جو فوج ہوتی ہے دشمن کی، وہ جو لشکر ہوتا ہے اس کا، وہ گھوڑے جو اپنے سواروں کو لے کے دشمن کی صفوں کے قریب اور دشمن کی صفوں کے اندر گھس جاتے ہیں، فرمایا مجھے ان گھوڑوں کی بھی قسم۔ اور یہ قسم ذکر فرما کے پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے کہ ان الانسان، کہ بے شک یہ جو حضرت انسان ہے لربہ، یہ اپنے رب کے لیے لکنود، فرمایا یہ بڑا ناشکرا ثابت ہوا ہے۔ حالانکہ رب تو وہ ہے کہ جو اس حضرت انسان کی نسبتوں کا بھی بڑا حیا کرتا ہے، جس نے اس حضرت انسان کو بڑی عزتیں بھی عطا کی ہیں، وقار بھی عطا کیا ہے، یہاں تک کہ اگر ایک انسان کسی کافر کے گھر میں بھی پیدا ہو جائے تو فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا اگر کافر کے گھر میں پیدا ہوا اور فوت ہو گیا، فرمایا جہنم ہم اسے بھی نہیں جانے دیں گے۔ وہ بچہ جو کافر کے گھر میں پیدا ہوا، فرمایا وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوا ہے، یہ بات کی بات ہے کہ اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیں، اسے عیسائی بنا دیں، یا وہ اسے مسلمان بنا دیں، یہ پھر بندے کے اعمال ہیں، اسے کس طرف لے کے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا ہم نے تو انسان کو جو تخلیق فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اسے بڑا سونا پیدا کیا ہے۔ جانور ہیں انہیں کھانا کھانے کے لیے منہ زمین پہ رکھنا پڑتا ہے، انسان کو اللہ پاک نے ہاتھ عطا فرمائے ہیں، منہ نیچے نہیں کرتا، روٹی اٹھاتا ہے، لقمہ اٹھاتا ہے اور منہ تک لے کے جاتا ہے عزت اور وقار کے ساتھ، اسے عزت اور وقار والا بنایا ہے۔ لیکن فرمایا پھر اسے دنیا دی، اسے دنیا کی نعمتیں دی، اسے دنیا کے اسباب دیے، چاہیے تو یہ تھا کہ جس اللہ نے اسے بنایا ہے یہ اس کا شکر گزار ہو جاتا، اس کے دربار کے سجدے کرنے والا بن جاتا، لیکن فرمایا نہیں، یہ بڑا ناشکرا واقعہ ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ حضرت انسان عَلَىٰ ذَلِكَ، اس ناشکری کے اوپر لا شہید، خود گواہ بھی ہے، اسے خود پتہ ہے اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں اور یہ کتنا سارا شکریہ ادا کر رہا ہے۔
فرمایا اپنی ناشکری پہ یہ خود گواہ بھی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ حضرت انسان جو ہے لِحُبِّ الْخَيْرِ، دنیا کے مال اور اسباب کی محبت کے حوالہ سے لاشدید، بڑا شدید واقعہ ہوا ہے۔ مال سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، اسباب سے بڑی ٹوٹ کے محبت کرتا ہے، دنیا سے محبت کرتا ہے اور دنیا داری سے محبت کرتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جس نے دنیا بنائی ہے اس سے محبت کرتا، چاہیے یہ تھا کہ جس نے مال عطا کیا ہے اس اللہ سے محبت کرتا، لیکن فرمایا یہ مال سے محبت کرتا ہے۔ اور اس مال کی محبت کے بارے میں ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورۃ ھمازہ میں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَازَةٍ لُمَازَةٍ، فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، وہ بندہ جو مال جمع کرتا ہے اور گن کر رکھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ یہ مال اسے بوڑھا نہیں ہونے دے گا، یہ مال اسے مرنے نہیں دے گا، یہ مال اسے فنا نہیں دے گا، فنا نہیں ہونے دے گا۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے یہی مال اگر اس نے اسی کی محبت رکھی، اللہ کے راستے میں نہ خرچ کیا، یہ اس مال پہ سانپ بن کے بیٹھا رہا، فرمایا دنیا کے اندر بھی اس کے لیے ہلاکت ہوگی، قبر کے اندر اس کے لیے شرمندگی ہوگی، اور حشر میں اسے عذاب آخرت کے اندر مبتلا کر دیا جائے گا۔ تو گویا وہ بندہ جو دنیا کے مال سے ہی محبت کرے اور مال عطا کرنے والے کو بھول جائے، یہ مال اس بندے کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اور پیارے بھائیوں، جس بندے کے پاس مال آ جائے وہ بندہ پھر مال دینے والے کو یاد رکھے۔ اس کی یاد کیا ہے کہ مال اگر نصاب کے مطابق پہنچ گیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرے، مال اگر عشر کی صورت میں ہے یعنی فصل کی صورت میں آ رہا ہے تو عشر ادا کرے، اگر غریب، یتیم، مسافر، مسکین یا اپنے قریبی رشتہ دار کوئی تنگ دست ہو گئے ہیں تو اپنی جیب سے ان کے اوپر کچھ خرچ کرے۔ تو یہ ایک ایک پائی جو بندہ خرچ کر رہا ہے اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا، اس کا اجر قبر میں بھی ملے گا اور اس کا اجر آخرت میں بھی ملے گا۔ لیکن میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اس حضرت انسان کا دل اس مال کی محبت کے ساتھ بھرپور ہوا جا رہا ہے، شدید ہوا جا رہا ہے۔ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا افلا یعلم، کیا یہ مال سے محبت کرنے والا بندہ افلا یعلم، فرمایا کیا یہ نہیں جانتا اذا بعثر، اس وقت کو جب کھود دی جائیں گی قبریں، جب قبروں والے نکال دیے جائیں گے، جب کھول دی جائیں گی ان تمام چیزوں کو، ما فی القبور، جو قبروں کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کیا اس کا آخرت کے اوپر ایمان نہیں ہے کہ لوگوں نے قبر میں جانا ہے اور قبروں سے ایک روز نکلنا بھی ہے، نکل کے اللہ کے حضور حاضر بھی ہونا ہے، جس نے مال عطا کیا ہے اس کا سامنا بھی کرنا ہے۔ تو میاں جس کے دل میں یہ بات آ جائے کہ بھائی میں نے یہ منہ اللہ کو دکھانا ہے، میں نے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، فرمایا وہ تو تیاری کرتا ہے، وہ تو اللہ سے ملاقات کے لیے کوئی نہ کوئی مال نیکی اکٹھی کرتا ہے۔ تو یہ دنیا سے محبت کرنے والا نیکیوں کے بارے میں کیوں پیچھے رہ گیا ہے؟ حالانکہ یہ دنیا کا جو مال تھا خرچ کرتا، عزت پا جاتا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر ارشاد فرمایا وَحُصِّلَ، اور وہ دن ایسا ہوگا کہ ظاہر کر دیا جائے گا ما فی الصدور، وہ تمام باتیں جو سینوں کے اندر چھپی رہ جاتی ہیں۔ بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں، ایسے راز ہوتے ہیں جو بندہ کسی قریبی دوست کو بھی نہیں بتاتا، بندے کے من کے اندر ہی رہ جاتا ہے۔ تو فرمایا قیامت کے دن وہ جو من کے راز ہوں گے انہیں بھی کھول کے سامنے کر دیا جائے گا، عیاں کر دیا جائے گا۔ ان ربہم، بے شک جو ان کا رب ہے، بہم، اس دن، یومئذ، اس قیامت کے دن، لا خبیر، خوب خبر لینے والا ہوگا، نیک بختوں کی خبر لے گا انہیں انعام اور جزا عطا کر کے، اور بدبختوں کی خبر لے گا انہیں آخرت کی سزا دے کر۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، یہ جو ہمیں مہلت نصیب ہوئی ہے اس دنیا کی زندگی میں، ہمیں اللہ کی فرما برداری کو اپنانا چاہیے، ہمیں عاجزی اپنانی چاہیے، انکساری اپنانی چاہیے، اس بات کو قبول کر لینا چاہیے کہ یا اللہ میں کچھ بھی نہیں اور میرا کچھ بھی نہیں، جو کچھ عطا ہے یا اللہ تیری عطا ہے، تیرا فضل ہے، تیری مہربانی ہے، تو جیسے جیسے حکم عطا کرے گا میں ویسے ویسے وہاں خود بھی کھڑا ہوں گا اور جو کچھ میرے پاس ہے تیرے راستے میں خرچ بھی کروں گا۔ اور جس نے ایسی زندگی اپنا لی
اس بندے کے لیے عزت ہی عزت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں قرآن کا فہم بھی دے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق بھی عطا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد